اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰ کی شروعات کر رہے ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طٰ۔ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ وہ رحمان کائنات کے تحت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سی کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہیں۔ وہ تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھا انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی تیرا رب ہوں، جو جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ سن، جو کچھ وہی کیا جاتا ہے میں وہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے۔ پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنے خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس نے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا پھینک دے اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پھینک دیا اور یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، اور ہم اسے پھر بھی ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنے ہاتھ اپنے بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے۔ ہارون علیہ السلام جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں۔ تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔ یاد کر وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اس سے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچی کی پرورش اچھی طرح کرے۔ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدائن کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا۔
پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا۔ اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھ تو میری یاد میں تقصیر نہ کرنا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔